بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتراض کا جواب تو میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے وہ حضرات جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی خدمت میں یہ ایک حوالہ ہے، اسے دیکھیں۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، اس کتاب کا نام ہے عظیم عالمی شخصیت، یہ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 19۔ یہاں دیکھیں لکھا ہے اردن میں شاہ عبداللہ ایوارڈ کا اعزاز۔ 24 رمضان 1432 ہجری مطابق 25 اگست 2011 بروز جمعرات کو اردن میں سرکاری و شاہی اعزاز کے ساتھ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہزادہ علی بن نائف نے شاہ اردن کی طرف سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو $50,000 کا چیک شاہی غلاف میں ملفوف کر کے پیش کیا۔ $50,000۔ اب یہ $50,000 کتنے ہوتے ہیں، ان کو آپ جو انڈین کرنسی ہے اس میں کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے گا، تقریباً 40 یا 41 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ اور جو حضرات پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے اعتراض کر رہے ہیں، وہ ذرا سا کنورٹ کر کے یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا مقام کیا ہے۔ آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ حضرت کو یہ رقم ذاتی اور شخصی طور پر دی گئی تھی، لیکن آپ نے کراچی واپس آ کر یہ مکمل رقم دارالعلوم کراچی میں جمع کرا دی اور اسے دارالعلوم کے ایک تعمیری منصوبے ہرا فاؤنڈیشن کی جدید عمارت کے لیے مختص کر دیا۔ یہ ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ۔ اب آئیے ذرا اعتراض کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب آ جائیے اعتراض کی طرف۔ سب سے پہلے تو جن حضرات نے اعتراض کیا ہے ان کا بہت شکریہ، اس لیے کہ جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کے شیئر کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کے ذریعے سے عوام کے درمیان میں یہ بات تو جائے گی کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، کہ صرف بر صغیر کے جو بڑی شخصیتیں ہیں، بڑے حضرات ہیں، ممالک ہیں، وہی ان کا اکرام نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا اکرام اور اعزاز سعودی عرب کے اندر بھی کیا جاتا ہے، ترکی کے اندر بھی کیا جاتا ہے، اور دنیا امریکہ میں، رشیا میں جتنے بھی اہم ممالک ہیں اور وہاں مسلمان رہتے ہیں، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا ادب و احترام کرنے والے صرف وہاں کے عوام ہی نہیں بلکہ وہاں کی حکومتیں بھی حضرت کا اعزاز کرتی ہیں، تو یہ بات لوگوں کے درمیان میں جائے گی۔ تو دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے، کم از کم اس سے لوگوں کو یہ تو پتہ چلے گا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو اعزاز ہے وہ رشیا میں بھی کیا گیا، اور یہ جو خبر ہے اصل اس طرح سے ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلعت زیب تن کرایا گیا، جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ پھر آگے لکھا گیا ہے خبر میں کہ صاحب معرف القرآن مفتی شفیع عثمانی کے ہر دل عزیز فرزند مفتی تقی عثمانی پاکستان کے جدید فقیہ اور معروف عالم دین ہے، دنیا کے مقبول ترین اسلامی اسکالروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مختلف ممالک کے حکمراں آپ کے مداح ہیں، آپ ملکوں کے اسفار بھی کرتے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور قرآن پاک کے مفسر ہیں، جدید مسائل پر آپ کے فتاویٰ کی اہمیت متفقہ طور پر مسلم ہے۔ مفتی تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈ سے نوازے گئے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ جو معترضین حضرات ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنا کوئی عالم دین اس طرح کا لے کے تو آؤ جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے مقام کا ہو، یا صرف اعتراض کرنا جانتے ہو۔ اب دیکھیں انہوں نے اعتراض کیا کہ اعتراض یہ کیا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن منایا جاتا ہے اس کو تو منع کر دیا جاتا ہے، لیکن خود جو ہے وہ سونا پہنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس پہ دلیل پیش کرنی چاہیے، جو جشن تم مناتے ہو تو بجائے اس کے کہ اس پہ دلیل پیش کرو، یہ ہے کہ کم از کم یہ تسلیم کرو کہ ہاں یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، تو اصل تو یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ تو یہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اوپر تمہیں اعتراض نہیں کرنا ہے، بلکہ تم اپنی حالت دیکھ لو اور تم یہ سب کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ تو جو حضرات اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ 25 کلو حضرت نے گولڈ پہن رکھا ہے اور حضرت کو گولڈ پہنایا گیا ہے، اور گولڈ کا پہننا، سونے کا پہننا تو حرام ہے، تو یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں، جتنے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر یا پوسٹ بنا کے شیئر کر رہے ہیں، ان سب سے ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، کہاں سے آپ اس بات کو نقل کر رہے ہیں؟
کیا کسی اخبار کے اندر یہ بات نقل ہوئی ہے، کسی معتبر اخبار کے اندر، جہاں یہ لکھا گیا کہ 25 کلو سونا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو پہنایا گیا، یا یہ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود اس بات کو لکھا ہے، یا کسی معتبر شخصیت نے اس بات کو کہیں بیان کیا ہے، لکھا ہے، کسی جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کو جو ہے گولڈ پہنایا گیا، سونا پہنایا گیا؟ تمہارے پاس اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ کہاں سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے؟ تو جب تمہارے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں، تو پھر اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں یہ گولڈ نظر آ گیا، کلر نظر آ گیا، تم نے اعتراض کر دیا اٹھا کے کہ تو یہ سونا ہے۔ ارے بھائی، اس کا سورس آف انفارمیشن بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، کہ کہاں سے آپ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ تو کوئی آدمی اٹھا کر کے کسی بھی چیز کو کہہ دے گا۔ خبر اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اعزازی طور پر علمی خلعت ہے، علمی جوڑا ہے جس کو زیبتن کرایا جاتا ہے، اور یہ علمی اعزاز ہے۔ وہاں کے جو حضرات ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ 25 کلو سونا ہوتا تو یہ خبر ہوتی نا کہ حضرت نے یہ جو 25 کلو سونا تھا اس کا استعمال کیا، یا کسی کو دے دیا، یا کچھ اور کیا۔ جیسے ایک نیوز، جیسے میں نے عظیم علمی شخصیات کتاب میں سے پڑھ کے دکھایا کہ حضرت کو جب $50,000 ملے تو حضرت نے وہ ادارے کے اندر جمع کرا دی، تو اس طرح کی کوئی خبر ہونی چاہیے تھی نا اس کے بارے میں بھی۔ ہو سکتا ہے میری بات ان حضرات کی سمجھ میں نہ آئے تو میں ان کے لیے اور آسان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ بریلوی عالم ہے سلمان اظہری صاحب، تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں نے سونا پہن رکھا ہے، گولڈ پہن رکھا ہے، اور آپ دیکھیں یہ تو سارا کا سارا گولڈ ہے، اور دوسروں کو، عوام کو تو منع کرتے ہیں، خود جو ہے جناب گولڈ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، سونا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ میری اس بات کو مان لیں گے؟ یا آپ اگلے والی تصویر دیکھیں، یہ والی تصویر دیکھیں، اس کے بارے میں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو سلمان اظہری صاحب ان کے پیچھے جو کرسی لگی ہوئی ہے، یہ سونا لگا ہوا ہے چاروں طرف، اور یہ سونے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ واقعتاً یہ سونے کی کرسی ہو گئی ہے میرے کہنے کی وجہ سے؟ تو جناب، اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی معلومات اس بارے میں ہیں یا نہیں، تبھی تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے جو پہن رکھا ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ گولڈ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک علمی خلعت ہے جو اہل علم کو پہنایا جاتا ہے۔ سنہرا، اس کا وہ جو پٹیاں نظر آ رہی ہیں سنہرے کلر کی ضرور نہیں، وہ سونا نہیں ہے، وہ سنہرے کلر کی پٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر اس کو آپ سونا کہتے ہیں تو پھر تو کرسی پر لگا ہوا یہ بھی سونا ہے، پھر تو جو لباس پہنے گئے ہیں وہ بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں، اور پھر تو بریلوی علماء کی کتنی آپ کو اس طرح کی تصاویر مل جائیں گی، ان کی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں سنہرا کلر استعمال ہوا ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں سونے کی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے عقل کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد اعتراض کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔